الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ونعمة منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا و بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلات معزز سامعین و ناظرین خواتین و حضرات آج ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ ہے اور آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جس موضوع سے موسوم ہے بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا میلاد مصطفیٰ امت کی ضرورت۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا عنوان ہے، اور اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جو عنوان ہے خطبے کا، اس لیے کہ جب تک جس ٹاپک اور جس عنوان پر ڈیبیٹ کی جائے، اس پر بات کی جائے، گفتگو ہو، اگر وہ عنوان سمجھ نہ آئے تو اس کے تحت ہونے والی جو گفتگو ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میں ہر جمعے پر جو عنوان اور ٹاپک ہوتا ہے وہ میں آغاز خطبہ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آج ہمارا ٹاپک اور عنوان یہ ہے، اور ساری ہماری گفتگو آخر تک اسی بات کے ارد گرد رہے گی
عنوان ہے میلاد مصطفیٰ امت کی ضرورت۔ لفظ سے ظاہر ہے کہ میلاد، کیا امت اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروانا ہمارے وجود کی دلیل ہے؟ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خوشی کا دن ہے؟ کیا میلاد النبی کو عید کہنا یہ جدید نظریہ ہے؟ کیا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، کوئی تیسری عید نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں، وہ یہ چبھتے سوالات ہیں جو فی زمانہ ہمارے وہ لوگ جو نام کے ایجوکیٹڈ ہیں، نام کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آج بد نصیبی یہ ہے کہ دنیا کتابوں سے دور ہے، کتابیں پڑھانے والوں سے دور ہے، کتابیں سکھانے والوں سے دور ہے، اور استاد کی ضرورت سے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب استاد کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمارے لیے سوشل میڈیا ہی استاد بھی ہے، کتاب بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ نظریہ یہ بہت بعض دفعہ نقصان کی طرف لے کے جائے گا۔ سوشل میڈیا کے سارے استعمالات درست نہیں ہیں۔ آج کل بہت ساری آیات، پہلے تو حدیثیں تھی، حدیث آتی سوشل میڈیا پہ، جناب اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی وہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں، اور لوگ کیا کریں، دھڑا دھڑ شیئر کری جا رہے ہیں۔ پھر ایک ٹرینڈ چلا اور چل رہا ہے ابھی تک، حضرت علی نے فرمایا، کوئی حضرت علی کا وہ قول نہیں ہے، اور جناب قوم شیئر کری جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، لکھنے والا بھی جھوٹ، شیئر کرنے والا بھی جھوٹ۔ اس کے بعد اب ایک بڑا حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر، اور اس پوری ویب سائٹس کو اور اس پورے سسٹم کو جو چلانے والے ہیں وہ یہودی ہیں۔ اب یہ سسٹم چلا ہے خدا نخواستہ، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب اب قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ایک اردو کی بات لکھی جاتی ہے اور نیچے لکھ دیا جاتا ہے القرآن، اور ہمارے لوگ اس کو بغیر پڑھے لکھے سوچے سمجھے اس کو شیئر کر کے جناب کہتے ہیں اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، حالانکہ وہ قرآن کی آیت بھی نہیں ہوتی۔ مجھے کئی لوگوں نے ایسی چیزیں شیئر کی، اور میں نے باقاعدہ طور پہ ان کو پھر واپس کال کی، فون کیا کہ جناب آپ نے یہ جو بھیجا ہے کہ القرآن جو ہمارے پاس 30 پارے ہیں اس میں تو یہ آیت نہیں ہے۔ اور جی مجھے کسی نے بھیجی تو میں نے آگے فارورڈ کر دی۔ میں نے کہا قرآن کی غلط جو آپ نے رپورٹنگ کی اس کا گناہ آپ کے سر بھی آ گیا۔ اس لیے کبھی بھی وہ بات شیئر مت کریں جس کو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں۔ جب تک آپ کسی مستند عالم دین سے اس کی گارنٹی نہ لے لیں، بالکل کوئی چیز شیئر نہ کریں۔ اب اسی انداز میں اب سوشل میڈیا پہ اور یہ ہماری جدید جنریشن کو گمراہ کرنے والے لوگ، یہ 5-6 سوالات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں ہوتا، اور ہر سال یہ کیے جاتے ہیں۔ ہم ہر سال جواب دے کے تھک گئے، لیکن ہماری قوم پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جی فون آتا ہے، جی آج فلاں جگہ ہم گئے تھے، وہاں ایک فلاں بندہ تھا جناب، وہ بھی بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا اسلام میں تو عیدیں ہی 2 ہیں، یہ تم نے تیسری عید میلاد النبی کہاں سے لے آئے؟ ہم پھر جواب دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو آپ کو بات بتائی جائے، اب مزاج بدلیں، اب مزاج بدل لیں خدا را، اب قصے کہانیوں والی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اب ساری رات کی وہ محفل نعت جس میں جناب ایک عجیب تماشا، ہمارے مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تنگ آ کے ایک جملہ بولا کہ یہ مذہبی مجرا ہے، انہوں نے یہ لفظ بولا ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جناب یہ مذہبی مجرا ہے۔ ایک جناب پڑھی جا رہا ہے، نہ اس کو پڑھنے والے کو پتا نہ سننے والے کو پتا، اور جملے بھی بڑے عجیب ہیں۔ ایک جگہ میں گیا جناب، وہ سارے شروع جی
ایک اس نے 20 منٹ لگا دیے، پورا گھنٹہ لگا دیا اسی بات پہ، اور میں بیٹھا ہوں خطاب کرنے کے لیے، مجھے کہیں اور جانا، ایک ہی جی میرا مرشد سونا، اگلے بھی لگے نے میرا مرشد سونا۔ میں نے خطاب میں آتے ہی پہلے یہ بتایا کہ اس ایک جملے سے آپ کو کیا ملا، آپ کو چلے پیسے مل گئے، آپ کا تو چلے ایک فائدہ ہو گیا مالی، سننے والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اور ان کو یہ بتاؤ کہ مرشد سونا بنا کیسے، یہ ضرورت ہے، یہ بتایا جائے کہ مرشد سونا بنتا کیسے ہے اور مرشد بنا کیسے۔ اس طرف ہم نے قوم کو نہیں لگایا، بس ہم نے یہی باتوں پہ لگا دیا۔ اس لیے یہ باتیں غور سے آپ نے سننی۔ نمبر 1، سوال یہ کیا جاتا ہے، اور یہ آپ ساروں سے سوال ہوتا ہوگا معاشرے میں رہتے ہوئے، آفیسز میں رہتے ہوئے، کہ جناب عید میلاد النبی یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں تو 2 عیدیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، بس یہ تیسری عید تم کہاں سے لے آئے؟ اس کا جواب میں دینے لگا ہوں قرآن پاک سے۔ کس سے؟ قرآن پاک سے۔ ان کا پہلا اٹیک کیا ہوتا ہے؟ جناب ہمیں قرآن سے دکھاؤ، اور ہمارا سنی سن ہوا وہ جارا بولا والا جنہیں سارا پورا مہینہ سنیا یہی ہوتا ہے، میرا مجھ سے سونا لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیا، اور جن موجاں لگی ہوں اس نے قرآن سے کیا جواب دینا ہے؟ وہ پھر دائیں بائیں شائیں بائیں، ہوتا کیا ہے؟ ہمارا بندہ ان کی ڈگر پہ لگ جاتا ہے۔ اب اس کا جواب میں کس سے دینے لگا ہوں؟ قرآن پاک سے۔ سورہ المائدہ قرآن کی 5ویں سورہ، اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 114۔ سورت کا نمبر کیا ہے؟ 5واں، پارہ نمبر ہے 7واں، اور آیت نمبر ہے سورہ مائدہ کی 114۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قاعدہ کلیہ سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، جب اپنے سابقہ نبیوں کی کوئی بات کرتا ہے، احکامات بیان کرتا ہے، تو اگر وہ اس امت میں جائز تھے اب نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں منع فرما دیتا ہے قرآن میں ہی کہ بھائی اب نہیں، پہلی امتوں میں یہ جائز تھا۔ مثال کے طور پہ ایک بڑے عام چیز سمجھا دوں، سجدہ تعظیمی، کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، کسی بزرگ کو، کسی استاذ کو، کسی قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا، کسی بادشاہ کو، پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور یہ باقاعدہ قرآن میں بیان ہوا، سورہ یوسف میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ اپنے والد گرامی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، سجدہ تعظیمی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات ہیں، لیکن قرآن نے بیان فرما دیا، حدیث پاک نے آ کے اس کو ختم کر دیا کہ سجدہ تعظیمی اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اگر سجدہ ہوگا تو صرف کس کے حضور ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، منع کر دیا گیا۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ یا اللہ کا رسول منع نہ کرے اور وہ قرآن میں بات موجود ہو، تو وہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اس امت کے لیے بھی یہی حکم ہے جو پچھلی امت کے لیے تھا۔ یہ قاعدہ ذہن میں اب رہے گا۔ اب آگے بڑھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ کہ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، قرآن کے الفاظ، اللہم، اے ہمارے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، 2 دفعہ، اللہم، اے ہمارے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزلنا علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم پر دسترخوان اتار۔ منو سلوا جو مانگا تھا قوم نے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے پک کے آیا کریں، آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، ربنا، اے ہمارے رب،
انزلنا علینا، انزل علینا، انزل علینا، ہم پر نازل فرما مائدہ، مائدہ دسترخوان، من و سلوہ کھانا، من السماء آسمان سے، تکون لنا عیدا تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ کس کے لیے؟ قرآن، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کی بھی عید بن جائے، ہمارے بعد والے آنوں کے لیے عید بن جائے۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ، میرے ساتھ رہیے گا۔ عید کے لفظ آئے ہیں قرآن میں، ترجمہ نہیں میں کر رہا، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا۔ اللہ جانتا تھا زمانہ آئے گا، چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، مسلمانوں خدا کی قسم زمانے لاکھ بدلتے رہیں، زمانے لاکھ تبدیل ہوتے رہیں، تہذیبیں بدلتی رہیں، ثقافتیں اپنی کروٹیں بدلتی رہیں، لیکن ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر تہذیب میں، ہر ثقافت میں، ہر معاشرت میں، ہر زمانہ میں میرے رب کا کلام سب سے بلند اور فائق رہے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، کسی اور کتاب کا نہیں ہے، ایون زبور کا بھی نہیں ہے، ایون تورات کا بھی نہیں ہے، ایون بائبل شریف کا بھی نہیں ہے، کسی کتاب کا یہ مقام نہیں ہے۔ ایک زمانہ آیا، زمانہ بدلا، اس کے احکامات بدل گئے، وہ زمانے کی ضروریات پہ پوری نہ اتر سکی۔ زبور آج زمانے کے حالات پہ پوری اترنے والی کتاب نہیں ہے، تورات آج کے حصول پر اور آج کے تقاضوں پر اترنے والی کتاب نہیں ہے، انجیل پاک اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس زمانے کے معاملات پہ پوری اترنے والی کتاب نہیں ہے۔ لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، قرآن پونے 1500 سال پہلے اس زمانے کے حالات پر بھی پورا اترتا تھا، آج 2021 کے حالات پر بھی پورا اتر رہا ہے۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ قرآن نے صرف لفظ استعمال کیا عیدا، عیدا لأولنا وآخرنا۔ بچے ذرا قرآن چک لیا، ذرا ترجمے تو بغیر ہوئے تھے، جا کے لے عید لأولنا وآخرنا، ترجمے کے بغیر والا، کہ عید بنے ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ یہ کہہ دیتے عید لنا، کہ ہمارے لیے عید بن جائے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، باقیوں کے لیے ٹھیک ہے نہیں بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں اس کو محفوظ رکھا، عید لأولنا وآخرنا، عید بنے ہمارے پہلوں کے لیے، عید بنے ہمارے بعد والوں کے لیے۔ پتہ چلا میری امت کے پہلے اور میری امت کے بعد والے، گویا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں وہ شامل ہوگا جس دن آسمان سے ہم پر کھانا اترا تھا، اس کو جو عید منائے گا وہ عیسیٰ کا امتی کہلائے گا، جو اس روز کو عید نہیں منائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو، نہ وہ ہمارے پہلوں میں ہے نہ ہمارے پچھلوں میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، کھانا کیا اترا؟ مائدہ، سورت کا نام بھی مائدہ ہے، جو میں نے آیت پڑھی سورہ مائدہ، اور مائدہ کا معنی دسترخوان، اس میں چونکہ دسترخوان کی بات ہے، کھانے کی بات ہے، اس کی آیت نمبر 114 میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ اور یہ چونکہ ہمارا یہاں پہ پروگرام لائیو جا رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ حوالہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ عید والی بات شاید درست ہے کہ نہیں ہے۔ میں یہ کیمرے کے سامنے یہ آیت جو ہے باقاعدہ نکال کے دکھاؤں گا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری قوم کو جو یہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ عید کہاں سے آ گئی، تیسری عید۔ اور بھائی عید، یہ اس عید پہ جو آگے میں آؤں گا، اگر دسترخوان اترے آسمان سے، اور امت کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، امت بھی چھوٹی اور نعمت جو آئی وہ بھی چھوٹی، کہاں کھانا، کہاں تاجدار عرب و عجم؟ ہے کوئی مقابلہ؟ ہے کوئی بات کرنے والی؟ اور جس دن عید کیا بن رہی ہے؟ کھانا اترا ہے۔ کیا کھانے میں کیا ہوگا؟ روٹی ہوگا، سالن ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ من و سلوہ میں یہ آتا ہے کہ ایک دن جناب وہ دوسرا کھانا جو آتا تھا مرچ و نمک والا، اور ایک کھانا میٹھا آتا تھا، صبح اگر نمکین آیا ہے یا مرچوں والا، اور شام کو میٹھا
میٹھا آ جاتا، اور اگر صبح میٹھا ہے تو شام کو وہ کھانا آ جاتا۔ ارے 2 ٹائم کی روٹی آسمان سے نازل ہو تو اللہ کا نبی فرمائے عید لنا، یہ ہمارے لیے عید ہے۔ اب یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ جناب علیحدہ صاحب یہ آپ پورا زوم کر کے یہ آیت دیکھیں، اس پہ میں نے انگلی رکھی ہے، یہ قرآن کی آیت کے نیچے بالکل لفظ ہے عیدا عیدا عیدا، آیت نمبر 114 سورہ المائدہ پارہ نمبر 7 ہے، اور سورت کا نمبر قرآن میں 5واں ہے۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہے، رائٹ ہینڈ کی شہادت کی انگلی، اس پہ باقاعدہ یہ لکھا ہے، بعد میں آپ یہاں پر اس کے وہاں پہ ہمارے چینل سے سن بھی سکتے ہیں۔ اب کیا اللہ فرما رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ نے یہاں لکھا قال عیسی ابن مریم اللہم، اے ہمارے اللہ، اے رب، ربنا، اے ہمارے پالنے والے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم پر نازل فرما مائدہ، تقول لنا عیدا، جو عید بنے کس کے لیے؟ لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلے امتیوں کے لیے بھی، ہمارے بعد والے امتیوں کے لیے بھی۔ میں نے ترجمے والا قرآن نہیں منگوایا، سادہ منگوایا، تاکہ گھر میں جائیں جو جس مسلک کا بندہ ہے اسی مسلک کے عالم کا قرآن اٹھا لے، اسی کا اٹھا لے، تاکہ بات ختم ہو جائے۔ اور بات ہم کریں گے قرآن پہ، قرآن پہ بات کریں گے، ادھر ادھر دائیں بائیں کی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے قرآن پہ۔ اس لیے الحمدللہ میرا ہر طریقہ، میرے بزرگوں کا ہر طریقہ یا قرآن سے ثابت ہے یا اسوہ مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی نہیں ثابت کر سکتا تو ہمارے وکیل کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، بعض دفعہ ہوتا ہے لوگوں کا سچا کیس بھی ہار جاتے ہیں، جھوٹے جیت جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سچے والے کا جو وکیل ہوتا ہے وہ ماڑا ہوتا ہے، اس وکیل کا جو علم ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے تو وہ کیس ہار جاتا ہے، اور جو جھوٹے والا ہوتا ہے اس کا وکیل بڑا شاطر اور تیز ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں کمزور نہیں بنایا، ہمیں بڑا مضبوط بنایا، اور قصے کہانیوں والے ہم لوگ ہیں ہی نہیں۔ ہمیں کہاں جوڑا ہے؟ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ الحمدللہ میری پہچان ہی درس قرآن ہے، اس لیے کہ دوسری کتاب کی جانب تو ہم تب پڑھیں نا جب اس میں کوئی کمی رہ جائے۔ جب ہر چیز کا جواب قرآن میں ہے تو پھر ہم قرآن کی طرف کیوں نہ بڑھ جائیں۔ اب آئیے، قرآن نے فرمایا لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والے آنے والوں کے لیے عید بن جائے۔ آسمان سے دسترخوان اترا۔ اچھا، یہاں پہ درمیان میں ایک چھوٹی سی میں بات کرتا چلوں، اس سوال کا جواب میں آپ سے پوچھوں گا، میرا حق بنتا ہے۔ میں نے یہاں پر بڑا عرصہ آپ کو قرآن پڑھایا اور پڑھا رہا ہوں، اس وقت پڑھا رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے لسنر سے یہ سوال کروں کہ پتہ نہیں آپ کے پلے کچھ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ اگر مقابلہ آ جائے عیسیٰ علیہ السلام، ویسے ترازو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ترازو ہم نہیں لگانے والے، نہ ہم لگا سکتے ہیں، ہماری وقت ہی کوئی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں قرآن کا سہارا لینے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی، اسی قرآن میں 3 پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا فضیلت تھوڑی زیادہ اوپر بڑھ کے گڈ، بیٹر، بیسٹ، کہ یہ ڈگری کے لیول کس نے بنائے ہیں؟ خود اللہ نے بنائے، میں نہیں بنا رہا، نہ میری حیثیت۔ از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی عظمت، مقام، شان، رفعت، بلند مرتبہ میرے سر کا تاج، اور ہم ان کے قدموں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن آئیے، میں اس آیت کے تناظر میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ آئے تو بڑا مقام کس کا ہوگا؟
کس کا بڑا مقام ہوگا؟ سرکار کا۔ اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو، کوئی شک نہیں۔ شک خدا نخواستہ ہو گیا تو ایمان ختم، ایمان ضائع گیا ایمان۔ آپ سب نے کہا کہ جناب حضور کا مقام زیادہ ہے۔ اب جب اس نبی کا مقام زیادہ ہے تو اب اگر میں کمپیریزن کرواؤں اس کھانے کا اور حضور کا، تو یہ تو ویسے ہی جاہلانہ بات ہو جائے گی۔ یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آنے والی کہ میں آپ سے ریفرینڈم کرواؤں کہ جناب بتائیں کھانے کی شان زیادہ ہے یا حضور کی شان زیادہ ہے، یہ تو اب بات بنتی نہیں ہے۔ ارے جو تو نبی جس کی دعا سے دسترخوان اترا ہے، وہ نبی بھی میرے نبی کی شان سے کم والا ہے اور وہ امت سے کم شان والی ہے۔ ارے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے تو وہ عید بن جائے، اور جس دن اس پوری دنیا کو اور اس امت مصطفیٰ کو اللہ کا حبیب مل جائے، اس دن عید کا مقام کیا ہوگا؟ اس دن عید کا درجہ کیا ہوگا؟ ارے بلکہ میں یہاں یہ کہوں گا، اگر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی نہ ملتی اگر تیرے اور میرے محمد عربی کا میلاد نہ ہوتا تو۔ زندہ باد، مرحبا۔ عالی مرتبہ سامعین، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج بھی نہ سجایا جاتا اگر میرے مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا۔ اور آج یاد رکھیے، یہ مائدہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ مائدہ بھی نازل نہ ہوتا اگر تیرا اور میرا محبوب دنیا میں آیا نہ ہوتا، اور امتیں بھی نہ ہوتی اگر آقا کی ذات دنیا میں اور آپ کا میلاد نہ آیا ہوتا۔ اور آج لوگ سوال کرتے ہیں اور تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ارے بدبخت، ساری دنیا کو جو عیدیں ملی ہیں وہ ملی ہی عید میلاد النبی کے صدقہ میں ہے۔ آپ بتائیے، اگر سرکار کی ولادت نہ ہوتی عید الفطر آتی؟ آقا کا میلاد نہ ہوتا عید الاضحیٰ آتی؟ نہ آتی۔ لوگ تو کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں پوچھتا ہوں تمہاری دو عیدیں کہاں سے آئیں؟ میں یہ سوال کروں گا، پھر میرا بھی حق بنتا ہے۔ میں کہوں گا تمہاری عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو پڑھتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ تو کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو روزے عطا کیے گئے تو اس کے بعد فرمایا جب روزے مکمل ہو جائیں تو انعام کے طور پہ پیارے نبی ہم آپ کو آپ کے امتیوں کے لیے ایک عید دیتے ہیں کہ روزے رکھے ہیں انہوں نے آپ کے کہنے پر، تو اس بنیاد پر یہ عید بن گئی ہے اور عید اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسری عید جو ہے وہ جناب ایک بچہ ذبح ہونے گیا تھا، اللہ کا نبی کا شہزادہ اور خود بھی نبی، اور اس کو بچا لیا۔ مولا وہ بچا کیسے؟ چھری تو چلی تھی ابراہیم کی گردن اسماعیل علیہ السلام پہ، وہ بچ کیسے گیا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے صلب میں میرے مصطفیٰ کا نور مبارک جو تھا۔ اور عالی مرتبہ سامعین، اگر اسماعیل علیہ السلام اس دن چھری سے بچے ہیں تو یہ جناب معجزہ کس کا ہے؟ یہ جناب عمل کس کا ہے؟ رب نے فرمایا اے اسماعیل علیہ السلام تیری صلب میں نور مصطفیٰ ہے، اور جب تک نور مصطفیٰ ہے کائنات کی چھری کی کیا ضرورت ہے وہ چل جائے۔ آقا کریم علیہ السلام عید الاضحیٰ ملی کس وجہ سے؟ صدقہ مصطفیٰ۔ عید الفطر ملی صدقہ مصطفیٰ۔ اور آج کوئی اٹھے اور وہ ہمیں پڑھائے اور ہمیں کہے جناب یہ بدعت ہو گیا، جناب یہ ہو گیا، یہ جناب ایسا ہو گیا، ہمیں اب کیا کہتے ہیں؟ جناب نہ نبی نے میلاد منایا نہ صحابہ نے منایا، کہتے جناب ان سے ہی دلیل دو۔ میں نے کہا ادھر تو ہم بعد میں جائیں گے نا، پہلے قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ اگر قرآن بتا دے عید ہے تو پھر کیا کرو گے؟ اور دوسری بات، یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں جناب جو تم کر رہے ہو اس کرنے کی دلیل دو، حالانکہ دلیل ہوتی ہے عدم جواز پر۔ مشکل جملہ میں نے بول دیا، اس لیے میں نے جان بوجھ کے بولا ہے، علماء کے لیے جملہ ہے اور اہل علم کے لیے۔ عدم جواز کیا ہوتا ہے؟
کہ جناب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے، حضور کی حدیث ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ ہر کام کرنے کی دلیل نبی نہیں دینے آتا، بلکہ نبی جو کام منع ہوتے ہیں وہ بتانے آتا۔ میری بات یاد رہے، مثال کے طور پہ ایک بڑا آسان لفظوں میں ایک بات بتا دوں، چلیں آپ کے لیول پہ آ کے، بہت نیچے والے لیول پہ آ کے ایک عام سا بندہ بھی بات سمجھ جائے گا۔ اچھا آپ نے ایک بورڈ لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے ادھر آنا منع ہے، فاربیڈن ایریاز، ممنوع علاقہ جات، آپ نے پڑھا ہوگا بورڈ، ادھر آنا منع ہے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع ہے، ادھر یہ شارع عام نہیں ہے۔ یہ جملے آپ پڑھتے ہیں نا بورڈ پہ، سائن بورڈ پہ لکھے ہوتے ہیں، جناب ادھر آنا منع ہے۔ اچھا کبھی آپ نے یہ جملہ بھی پڑھا ہے ادھر آ سکتے ہیں؟ یار میں نہیں پڑھا، کسے پڑھا تو میں کھڑا ہو کے میں صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ویسے نہیں پڑھا، میں صبح سے شام رات تک بڑا گھومتا ہوں، میں نے ویسے نہیں پڑھا۔ پورے مجمع میں سے اگر کسی نے کبھی یہ جملہ دیکھا ہے لکھا ہوا تو مجھے بتا دے، آپ کو پوری اجازت ہے، میں سنوں گا تاکہ دیکھ کے آئے وہاں۔ نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ملے گا کہ ادھر آ سکتے ہیں، یہ نہیں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا بھائی، جدھر جانا ہے وہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے، جہاں نہیں جانا اس کے بارے میں انتباہ ہوتا ہے کہ جناب ادھر نہیں جانا۔ اور بھائی میلاد کروانے کے بارے میں آیتیں حدیثیں تم پوچھتے ہو، بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تم ہمیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے میلاد کروانا جائز نہیں ہے۔ قرآن سے، پھر ہمارا موقف بھی یہی ہوگا، قرآن سے ہمیں دکھاؤ میلاد کروانا جائز نہیں، قرآن سے ہمیں بتاؤ کہ میلاد النبی کو عید کہنا جائز نہیں ہے، ہمیں قرآن سے دکھاؤ۔ لو یہ سوال جو آپ کو کہے نا عید دکھاؤ نہیں، آپ یہ مثال سمجھانا، لو میں آپ کو بتا رہا ہوں نسلاں مک جان گیاں، نہیں جواب آ سکے گا۔ الحمدللہ زمانے گزر جائیں گے، کبھی جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ میرے پاس نا کافی بچے آتے ہیں وہ ہمارے محلے کے، اور جی فلاں میرے ساتھ وہ اس کی میری بحث ہو گئی، یہ وہ۔ میں کہا پتر اس میں کون سی بات ہے، میں فون پہ جواب نہیں دیتا، یا مجھے وہاں لے چل یا اس کو میری لائبریری میں لے آ۔ وہ دوسرے تیسرے وہ جی کہتا نہیں میں نے ان کے پاس نہیں جانا، تو میں کہا مینو لے چل، کہنا نہیں انہوں نے لے کے بھی نہیں آنا۔ واہ جی واہ، اتنا ظلم، ستمگر، اتنی ستم ظریفی، اتنے مظالم، اور جناب منافقوں کی طرح پیچھے بیٹھ بیٹھ کے جناب تم ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہو، ہمارے بچوں کے عقیدے خراب کرتے ہو۔ اور چھپو نہیں، پیچھے مت چھپو، اور پیچھے بزدلوں کی طرح نہیں، جو بزدل نہیں ہوتے، جن کے اندر کوئی پاور ہوتی ہے، وہ پیچھے در و دیوار سے اور پشت سے حملے نہیں کرتے، وہ سامنے آ کر مقابلے میں آ کے بات کرتے ہیں۔ یا ہمارے پاس آؤ یا ہمیں اپنے پاس بلاؤ، ہمارے پاس آؤ، چائے بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، اچھی جگہ بٹھائیں گے بھی صحیح، اور پھر بات کریں گے۔ اب پتہ چلا میلاد النبی کو کیا کہنا ہے، عید میلاد النبی، کیا کہنا ہے؟ ہاں جی، ڈرنا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بچے بنو، ہمارے وہ بڑے بیچارے پڑھے لکھے طبقہ، بڑے پیسے جو جی ہم ڈرتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ اب اگر کوئی کہے گا تیسری عید کہاں سے آئی تو جواب دے لو گے نا؟ اب جواب دے لو گے؟ قرآن نکال لو گے نا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 یاد رہ جائے گی؟ جہاں بڑی باتیں یاد رکھ لیتے ہو یار، اپنے سجنا تے بیلیاں دے نمبر زمانی یاد رکھ لیندے ہو، قرآن دی ایک آیت نہیں یاد رہندی؟ اور جس یار کی وجہ سے سارے یار ملے، جس یار کی وجہ سے سارے کار ملے، جس یار کی وجہ سے سارے بہار ملے، اس یار کی بات نہیں یاد رکھتے ہو؟ اب جاگنے کی ضرورت ہے، اور اب ہم یہ کہیں گے عید میلاد النبی۔ کیا کہیں گے؟ ڈر کے نہیں، سر اٹھا کے جیو، سر اٹھا کے ہی کہو عید میلاد النبی۔ اور الحمدللہ ہمارا موقف کمزور نہیں ہے، ہم نے عید ثابت کی ہے تو قرآن سے ثابت کی ہے۔ علی مرتبہ سامعین، آپ نے کیا فرمایا؟ آخری بات ختم ہو گیا، آیتم من کا، مولا یہ تیری نشانی ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں اچھا جی چلو ہم مان لیتے ہیں
جس سال حضور پیدا ہوئے نا 571 عیسوی 20 اپریل، وہ والا زمانہ ٹھیک ہے، تب تو ولادت ہوئی تھی، معاملہ سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میلاد کی سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت ٹھیک تھا، چلیں وہ تھے، ہو گیا میلاد، اب تو جناب پونے اتنے سال گزر گئے، 1443 ہجری شاری، اب تو اتنا عرصہ گزر گیا، اب کیا مطلب؟ تو وہاں بھی ہم قرآن کی دلیل دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لے اولنا و آخرنا، کیا لفظ ہیں؟ و آخرنا۔ اوے میری امت کے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ مت سمجھ لینا کہ اس دن عید صرف ہم نے منانی ہے جس دن ہم پہ کھانا آیا تھا، نہیں نہیں، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، جب یہ دن آئے اور میرے بعد میں آنے والوں تم بھی عید بنانا۔ کیوں؟ عید پہلے کے لیے بھی ہوتی ہے، عید بعد والوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر جو آقا کے زمانہ میں تھے، ان کے اس وقت بھی ظاہری اس حیات میں بھی ان کے لیے بھی عید تھی، آج ہمارے لیے بھی عید ہے۔ اور باقی رہا یہ معاملہ، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور کے زمانے میں، او بھائی کون سا زمانہ؟ سارے زمانے ہی میرے مصطفیٰ کے، سارے زمانے میرے مصطفیٰ کے، وہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، صدیاں مصطفیٰ کی، زمانے مصطفیٰ کے، ارے حال مصطفیٰ کا، قال مصطفیٰ کا، ظاہر مصطفیٰ کا، باطن مصطفیٰ کا، ارے عرش مصطفیٰ کا، فرش میرے مصطفیٰ کا۔ یہاں تو رب نے سارا کچھ دے دیا، فرمایا محبوبہ جب تجھے ہم نے اپنا بنا لیا ہے اور حبیب بنا لیا ہے، آلذ بول اٹھے اور اسی پہ بات ختم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وما علینا۔